بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم میرے محترم عزیز دوستو. ایک نوجوان لڑکی تھی جو کہ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی. ایک دن یونیک سے چھٹی ہوئی تو وہ اپنے گھر کی طرف نکل گئی. اس دن موسم کافی خراب تھا، تیز دھار بارش پڑ رہی تھی. وہ لڑکی خود ہی یونی آیا جایا کرتی تھی. موسم خراب ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی سواری نہیں مل رہی تھی. وہاں ہر کوئی پناہ کی تلاش میں بھاگ رہا تھا. لڑکی بھی پناہ ڈھونڈنے لگی. سردی سے اس کا جسم کانپ رہا تھا. کچھ دیر چل کر اسے ایک گھر نظر آیا. اس نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو دروازہ ایک لڑکے نے کھولا. اس نے لڑکی کو اپنے گھر میں پناہ دی. لڑکا اس نوجوان لڑکی کو اپنے کمرے میں لے گیا اور اسے بیڈ پر بیٹھ جانے کو کہا اور خود باہر چلا گیا. کچھ دیر کے بعد وہ لڑکا اپنے ساتھ ہیٹر لے کر آیا اور کمرے میں لگا دیا تاکہ کمرہ گرم ہو جائے. لڑکی کو پتہ چلا کہ وہ لڑکا اپنی یونی کا ہی ہے. کچھ دیر لڑکی اسی طرح بیٹھی رہی. سردی کی شدت میں کمی آئی تھی. اچانک اس لڑکی کی آنکھ لگ گئی. لڑکا کمرے میں ہیٹر لینے آیا تو لڑکی کو اپنے بستر پر سوتا پایا. شیطان نے لڑکے کے دماغ میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے. لڑکا گھبرا گیا اور جلدی سے کمرے سے باہر چلا گیا. تقریباً 10 منٹ کے بعد لڑکی کی آنکھ کھل گئی. وہ حیران تھی کہ اس کی آنکھ کیسے لگ گئی. وہ کمرے سے باہر نکلی تو لڑکے کو زمین پر بے ہوش پایا. وہ فوراً گھر سے نکل گئی. گھر پہنچی تو پتہ چلا کہ اس کے ابو اسے ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں. باپ کو فون کر کے گھر پر بلا لیا گیا اور اس نے سارا ماجرا اپنے باپ کو سنایا اور کہا کہ اسے پتہ نہیں کہ اس کے ساتھ سوتے میں کیا کیا گیا ہے. اگلے دن باپ جواب طلب کرنے یونیورسٹی گیا، لیکن یونیورسٹی میں جا کر پتہ چلا کہ وہ لڑکا غیر حاضر ہے بلکہ اسپتال میں پڑا ہوا ہے. باپ اپنی بیٹی کے ساتھ اسپتال پہنچا اور دیکھا کہ اس لڑکے کے ہاتھوں میں پٹیاں بندھی ہوئی ہے. باپ نے ڈاکٹر سے وجہ دریافت کی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اس لڑکے کے دونوں ہاتھ جلے ہوئے ہیں اور یہ بے ہوشی کی حالت میں یہاں لایا گیا ہے. کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان ہوش میں آ گیا. باپ نے اس نوجوان کو سارا ماجرا بیان کرنے کو کہا تو نوجوان نے کہا کہ جب آپ کی بیٹی سو رہی تھی تو شیطان میرے ذہن میں عجیب وسوسے ڈال رہا تھا. جب میرا نفس حاوی ہونے لگا تو میں نے اپنی انگلیاں ہیٹر کے جلتے آگ میں دے دی تاکہ مجھے جہنم کی آگ کا اندازہ ہو جائے جو اس سے کئی گنا زیادہ گرم ہوں گی. اور اس طرح میں اپنے ہاتھ کی ساری انگلیاں جلا بیٹھا اور وہیں پر بے ہوش ہو گیا. باپ نوجوان کی بات سن کر بہت حیران ہوا اور متاثر بھی، اور وہی کھڑے کھڑے اعلان کیا کہ آپ سب گواہ ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو اس نوجوان کے نکاح میں دیتا ہوں. سبحان اللہ. تو دوستو، ہمیں ان قصوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ نفس پر قابو کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے. نفس پر قابو کرنا بہت مشکل تو ہے، لیکن اس پر قابو پانے سے ہم بہت بڑی مصیبتوں سے بچ جاتے ہیں. قیامت کے روز جب ہمارے اعمال دکھائے جائیں گے اور ہم کہیں گے کہ شیطان نے یہ کروایا ہے ہم سے، تو شیطان کہیں گا کہ میں نے تو تمہارے کان میں بات ڈالی تھی، جو کیا تم نے خود کیا. تو دوستو، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان ہمارا دوست نہیں ہے. وہ آخرت میں بھی خود برباد ہوگا اور ہمیں بھی برباد کرے گا، اور آخرت میں وہ خود اپنے منہ سے کہیں گا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. تو پھر ہم کیوں شیطان کے پیروکار بنتے ہیں جبکہ اللہ نے ہر حقیقت بڑی واضح کر کے ہمیں دکھا دی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان باتوں کو سن کر اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ عز و جل آپ کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے اور کسی کا محتاج نہ کرے. آمین یا رب العالمین. ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب ضرور کر دے اور ساتھ میں بیل آئیکن دبا دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے.